السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان حیدر. پروگرام ہے خبر نشر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. صاحب کل آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کو ہم ہوسٹ کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑا کرکٹ ایونٹ اس وقت دنیا کا بڑا ایونٹ پاکستان میں ہو رہا ہے. کل آپ کا ہاسا ہی بتا رہا ہے ہر چیز کی گواہی. سر کل پاکستان اور ہندوستان کا میچ تھا اور ہمارا میچ دبئی میں تھا کیونکہ ہندوستان آنا نہیں چاہتا تھا. کل ہم وہ میچ ہار گئے اور وہ اتنی بری طرح سے ہارے ہیں کہ جو کرکٹ کے چاہنے والے اور شائقین ہیں ان کے دل افسردہ بھی ہیں اور وہ غصے میں بھی ہیں اور ان کا غصہ جائز ہے کیونکہ ہم کل کی جو ہار ہے وہ اپنی ہی بے وقوفیوں سے ہارے ہیں. نصرت جاوید صاحب, آپ یہ اصول ہے کرکٹ میں کہ آپ کسی ملک میں اپنی ٹیم بھیجتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں کنڈیشنز کیا ہیں. ہم آسٹریلیا میں بھیج رہے ہیں, ہم انگلینڈ میں بھیج رہے ہیں تو فاسٹ بالرز کو بھیجیں گے, فاسٹ بالرز کے پیچھے. دبئی کا گراؤنڈ, دبئی کی یہ پچ ہمیشہ سے جو سپن بالر ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرتی نظر آئی ہے. یہ تاریخ ہے اس کی. آپ دیکھیں نا وہ جو ہمارے سعید اجمل ہیں دو سرا کی وجہ سے مشہور ہوئے اور سعید اجمل نے دنیا پہ راج کیا, صرف ان کا پورا کریئر جو ہے وہ دبئی کے اس پہ تھا. اسی طرح جو بھی اسپنر وہاں پہ جاتا ہے وہ شاندار پرفارمنس دیتا ہے. اندھے کو بھی پتا ہے, مطلب میرے ڈرائیور کو اگر آپ دینا کہ پاکستان کی ٹیم بنانی ہے اور انڈیا کے ساتھ میچ ہے, دبئی پہ میچ ہے, تو وہ یہ ٹیم نہ بنائے جو کل ٹیم کھیلی ہے. سپنر, ایک سپنر کے ساتھ ہم انڈیا کے خلاف کھیلے ہیں. انڈیا اس وقت دنیا کی بیسٹ ٹیم ہے. آئی سی سی کی آپ رینکنگ اٹھا کے دیکھیں نا جاوید صاحب, تو 4 بیٹسمین ٹاپ 10 میں وہ کل کھیل رہے تھے ہندوستان کی سائڈ پہ اور ہم نے ان کے مقابلے میں کیا کھلایا, ایک سپنر. اور دنیا کے بہترین بیٹنگ سیٹ اپ کے اگینسٹ ہم نے پارٹ ٹائم سپنر کھلایا. یہ ہے ہماری سلیکشن اور ہماری ٹیم کی تیاری. اب آ جائیں اپنے فاسٹ بالرز پہ. نصرت جاوید صاحب, جو لوگ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی میں ہمارے فاسٹ بالر فاسٹ بالنگ کر رہے تھے انڈیا جیسی ٹیم کے اگینسٹ, وہ دوسرے اوور میں تھک گئے. ان کے سانس پھولے ہوئے تھے. حارث رؤوف ہو, وہ شاہین ہو, وہ بال پھینکنے جو کہ نہیں تھے. اور حارث رؤوف اور شاہین, ان سے یہ پوچھیں کہ یہ آخری دفعہ 50 اوور کا میچ کب کھیلے تھے. جو فرسٹ کلاس کھیلی جاتی ہے جس سے ٹیم سلیکشن ہوتی ہے وہ یہ کب کھیلے تھے. محسن نقوی صاحب جی کہتے ہیں کہ میں نے بڑا کام کیا, میں نے گراؤنڈز نئے بنا دیے, میں نے فلائی اوور نئے بنا دیے. اس ملک میں کرکٹ کا اور ٹیم کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے اور یہ کنٹینیوٹی ہے اور یہ اب کی نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کے دور سے شروع ہوئی ہے جو اب تک چلی جا رہی ہے, رکنے کا نام نہیں لے رہی. آپ یہ ٹی وی اشتہار آتے ہیں نا, ہر اشتہار میں آپ کو کرکٹر نظر آتا ہے. تو ان کو ماڈل بننے کا شوق ہے, ان کو ایکٹر بننے کا شوق ہے, ان کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا شوق ہے. صرف پیسے کمانے کے لیے اپنی کرکٹ پر کوئی بھی بندہ توجہ دینے کو تیار نہیں ہے. کل جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہماری کرکٹ دفن ہو کے رہ گئی ہے. اس ملک میں ایک ہی کھیل ہے. اب دیکھیں نا, اس کرکٹ کی وجہ سے اس ملک میں ہاکی تباہ ہوئی. اس ملک میں فٹ بال نہیں پروان چڑھ سکا. ریسلنگ ہوتی تھی, نہیں چڑھ سکی. کبڈی کے پلیئر ہوتے تھے, کبڈی میں لوگ شوقین کو پیسہ نہیں, سارا پیسہ کرکٹ میں, اور کرکٹ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہم نے. اور سارا کا سارا اس پی سی بی کا نظام ہے اور خود چیئرمین پی سی بی ہے جو منتیں کرتے ہیں سسٹم کی کہ مجھ سے وہ وزارت لے لو جو داخلہ کی ہے, مجھے چیئرمین پی سی بی رہنے دو, اور ڈیلیوری ان کی زیرو ہے. محسن نقوی صاحب کو کرکٹ کا اے بی سی نہیں آتا اور وہ اس ملک میں کرکٹ چلا رہے ہیں. نہیں خیر, اس سلسلے میں دیکھو بات سنو میری, مجھے کسی کے دفاع کا شوق نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے کرکٹ کا ہرگز کل میچ دیکھا نا آپ نے؟ کل میں نے میچ دیکھا, اس لیے کہ بہرحال کہیں نہ کہیں ایک ادھر ایک پاکستانی بیٹھا ہوتا ہے تو انڈیا کے ساتھ میچ ہے یار, دیکھیں کیسا کھیلتے ہیں. اچھا, اس میں ہار جیت میٹر نہیں کرتی. سر میں فیکٹس پہ بات کروں. حارث رؤوف نے 7 اوورز کرایا, 52 رنز دیے. شاہین جس کو آپ سپر سٹار کہتے ہیں, اس نے 8 رن ہر ایڈ میں آیا ہوا ہے. 8 اوور میں 74 رنز دیے. ایک سپنر جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں, ابرار, اس نے 10 اوورز میں 28 رنز دیے. میں فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں. میں اللہ معاف کرے کو محسن نقوی سے میری ذاتی دشمنی ہو بھائی, لیکن محسن نقوی تو وہاں نہیں کھیل رہے تھے نا. ابھی آپ نے تھوڑی ہی دیر پہلے آپ نے خود فرمایا ہے کہ یہ کرکٹ کے زوال کا آغاز بقول آپ کے بدقسمتی سے اس وقت ہوا جب عالمی شہرت یافتہ ایک کرکٹر جناب عمران خان صاحب وطن عزیز کے وزیر اعظم تھے. یہ آپ نے میں اس بات پہ قائم ہوں. آپ دیکھیں نا پی سی بی میں جس طرح ہوا, جس طرح ڈپارٹمنٹس کو توڑا گیا, ڈومیسٹک سیکٹر خراب کر کے آسٹریلیا کا نظام لانے کی کوشش کو, وہاں سے کہانی شروع ہوئی. کہانی ارے بھائی 2018 سے شروع ہو کر 2025 تک پہنچی, اور میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ میرے جیسا کرکٹ کی مبادیات سے نابلد آدمی بھی کل شرمندہ. اور کل میں نے ایک کمانڈ ہوتی ہے نا گیم کی اوپر, وہ میں نے اس کا دیکھا کہ جب وہ اس نے 85 اوور کر لیے تھے, وہ جو کوہلی ہے وہ 85 رنز, ہاں, وہ اس نے وہ کر لیے تھے, تو
اس کے بعد کمانڈ ہے یہ کہ فیصلہ کیا کہ یار سینچری کرنی، اور دوسرا بندہ جو سامنے کھڑا ہے وہ چھکا بھی لگا سکتا تھا، چوکا بھی لگا سکتا تھا، اس نے کہا نہیں ہم نے اس کو موقع دینا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ آخری گیند اس نے جو ہے وہ لگایا، وہ چوکا تھا اور اس کی سینچری مکمل ہو گئی۔ اس کو ٹیم کہتے ہیں۔ نہیں، اس کو ٹیم کے علاوہ یار اس کو کمانڈ اوور دا گیم کہتے ہیں، جو کہ ہمارے پلیئرز میں نہیں ہے۔ جو کمانڈ مجھے نظر آ رہی تھی جیسے ڈانس کوریوگراف ہوا ہوتا ہے نا، ہمیں ڈانس کی کیا سمجھ ہے، تو کوئی ڈانس ایسا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں آپ ہکا بکا رہ جاتے ہیں یار کیا ڈانس ہے، یہ کوریوگرافی ہے نا۔ اسی طرح میرے جیسا جاہل آدمی کرکٹ کے بارے میں نے دیکھا یار، میں نے میری سوئی اٹک گئی، میں نے کہا یار یہ، کیونکہ کامنٹیٹرز ایک تو نے کہا کہ بھئی اس نے 85 ہے، اب انڈیا کی خواہش یہ ہے کہ ہی شوڈ میک 100، کیونکہ وہ 100 یہ کی میں دوڑ چونکہ سن رہا تھا، ٹاپ پہ آتا جا رہا ہے، تو میں نے کہا یار یہ دیکھیں یہ کیسے کرتے ہیں۔ اچھا، اور اس سے اٹ واز اے ڈیفیکلٹ سچویشن ایٹ دیٹ ٹائم، اور مجھے واقعتاً جو ہے وہ دیکھتے ہوئے ایسے آیا کہ جیسے ڈرامے کو کوریوگراف کیا جاتا ہے، بالکل اس طرح کوریوگراف کروا کے نا، یہ اعتماد، یہ ٹھنڈک۔ سسٹم سے پلیئر آتا ہے، آپ کا پلیئر ڈومیسٹک نہیں کھیلتا، آپ کہتے ہیں شاہین شاہ سپر سٹار ہے، وہ بھائی پلیئر بنتا نہیں، پہلے پلیئر ہوتا ہے، پھر سٹار ہوتا ہے، اس کے بعد سپر سٹار ہوتا ہے۔ آپ پاکستان میں بندے کو کہتے ہیں یہ ڈائریکٹ سپر سٹار ہے جی۔ آپ حارث روف کو، او یار خدا کا واسطہ، یہ لڑکے ڈومیسٹک کھیلنے سے بھاگتے ہیں، شاہین کو ریسٹ دیا گیا کہ تم نے ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں، وہ بھاگ کے لیگ کھیلنے چلا گیا، ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے۔ اچھا، آپ جس سسٹم کا حوالہ دے رہے ہیں، نہیں، آپ جس سسٹم کا حوالہ دے رہے ہیں نصرت جاوید صاحب، وہاں پارٹ ٹائم چیئرمین پی سی بی نہیں ہوتا۔ آئی چیلنج یو، جس شخص نے محسن نقوی کی بےعزتی کی کھڑے ہو کے، محسن نقوی کھڑے تھے، بیٹھے نہیں تھے، وہ شخص بیٹھا تھا، دو اور لوگ بھی تھے، اور اس نے کہا محسن نقوی نے کی چول ماری، کہاں؟ وہ جو امریکہ پہنچے تھے اس پہ بےعزتی ہو چکی۔ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ بھی خبر دے رہا ہوں آپ کو، اب دیکھیے گا یہ وہ شخص محسن نقوی کو اس کو آپشن دے چکا ہے کہ بھائی ایک چیز چن لو۔ محسن نقوی صاحب چاہتے ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں چیئرمین پی سی بی رہوں، بھلے میں ڈیلیوری زیرو دیتا رہوں۔ محسن نقوی صاحب کو کوئی سمجھائے کہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے، آپ خدا کا واسطہ ایک بےعزتی کروا چکے ہیں امریکہ والے واقعے پہ، اور بےعزتیاں مت کروائیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ خدارا آپ پلیں بنائیں، فلائی اوور بنائیں، انڈر پاس بنائیں۔ وہ بھائی 4 دنوں میں آپ نے پوری ٹیم کو آئی سی سی چیمپئن ٹرافی سے باہر کر دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں۔ آپ کیوں اکاؤنٹیبل نہیں ہیں بھائی؟ 25 کروڑ کے عوام کے جذبات کے ساتھ آپ کھیلے ہیں محسن نقوی صاحب، آپ کو تو ہر طرح کا آسائش و آرام چاہیے، آپ نہیں کر چلا سکتے، اور نہ ہی آپ کا کام ہے، کیونکہ آپ نے لیفٹ رائٹ اپنے مشیر رکھے ہوئے ہیں جو کرکٹ چلانا چاہتے ہیں اس ملک میں، نہیں بنا سکتے آپ الو۔ وہ جو بات میں کر رہا ہوں 25 کروڑ عوام کو پتا ہے کہ دبئی میں کھیل رہے اسپنر نہیں ہے۔ اچھا چلو ہو گیا۔ اب یہ کہ بھائی میرا کوئی اس معاملے سے تعلق نہیں ہے، چونکہ مجھے کرکٹ کا پتہ نہیں، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کل پاکستان ٹیم کی کارکردگی سے بہت افسوس ہوا۔ ان کا میدان میں اترے ہی تھے جب تو ان کا چہرے اترے۔ اللہ بھلا کرے، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ آج بنگلہ دیش کھیل رہے ہیں نا، آپ بچوں کا کانفیڈنس دیکھیں، یار بال پہ ایسے لپک کے پڑتے ہیں، دیکھو یار باڈی لینگویج ان گراؤنڈ مزہ آتا ہے دیکھ کے۔ دیکھو میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اگر مجھے تم سے اختلاف کرنا ہوتا میں تمہیں پہلی لائن پہ آپ نان کرکٹر ہے نا، آپ نے کیا کہا ابھی، نصرت جاوید نے کیا کہا؟ نصرت جاوید جو ایک لکھاری ہے جس نے ساری عمر صحافت کی اور کرکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں، اس نے کہا کہ میں نے بچوں کو دیکھا جو گراؤنڈ میں اترے، ان کا باڈی لینگویج ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ آپ نے کہا ہے؟ میں نے کہا ہے جو میدان میں اترے وہ چہرے، وہ اترے چہروں کے ساتھ میدان میں اترے، یہ میں نے کہا، اس کے علاوہ میں کیا کروں سر؟ اب بات یہ ہے کہ میرا شو جو ہے بدقسمتی سے یہ خبر نشر، یہ صرف یعنی کرکٹ، ہمارا حشر نشر تو کرکٹ میں ہو گیا، اب آپ نے وہ خطاب بھی فرما دیا۔ اب یہ ہے کہ ہم آج کے تھوڑے سے ایک دو سیاسی اور سماجی موضوعات ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے 3 ستمبر 2024 کو آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے میں نے کچھ عرض کیا تھا، اس پر توجہ دلانا چاہوں گا، وہ کلپ سنیں۔ 48 لاکھ ایکڑ اراضی، اس میں زیادہ تر چولستان کی ہے، اور اس کے بعد اس بنجر آبادی کو جو ہے وہ حل یعنی کہ آباد کرنا،
اس منصوبے کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟ نوید قمر صاحب اس سے پہلے کہہ گئے تھے کالا باغ ڈیم سے جان چھڑائی ہے تو کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر ہمارے لیے ایک اور مصیبت لائی جا رہی ہے۔ یہ فکرہ میں نے جتنا یہ جو بال سفید کیے ہیں، کل جتنے سندھی اخبارات ہوں گے ان کی ہیڈ لائن ہو گئی۔ اب یہ میں دوسری ہیڈ لائن بتا رہا ہوں جو صفحہ اول میں چھپے گی، کوئی نہیں روک سکتا۔ کیا کسی نے حساب لگایا کہ 48 لاکھ ایکڑ اراضی کے لیے کتنا پانی درکار ہوگا؟ بنیادی سوال۔ فیصلہ کر لیں، ہمیں 48 لاکھ ایکڑ زمین چاہیے یا پاکستان چاہیے؟ میرا رونا یہ ہے کہ یہ میڈیا میں کیوں گفتگو ہو رہی ہے، یہ قومی اسمبلی کے فلور پہ کیوں گفتگو ہو رہی ہے؟ ہاں جی، یہ بھیا میں نے بات کی تھی 3 ستمبر کو 2024۔ میرا خیال تھا کہ شاید میں نے جو بات کہی ہے وہ ہمارے فیصلہ کو حلقے جو ہیں، فیصلہ ساز حلقے، ان کو اس پہ کچھ غور کریں گے، لیکن نہ کارخانے میں طوطی کی کون سنتا ہے۔ لہٰذا 4 نومبر 2024 کو پھر ایک واقعہ ہوا اور مجھے یہ بات ایک اور انداز میں کرنی پڑی، ایک اور مجھے اوپننگ ملی یہی بات دہرانے کی۔ دیر از اے بلڈنگ سٹوری جس پہ ابھی کوئی توجہ نہیں دے رہا پنجاب میں، پورے سندھ میں ایک اور اب ایشو کھڑا ہو رہا ہے اور یہ اتنا ہی لیتھل ہوگا۔ میرا آج کا پروگرام ریکارڈ کر کے رکھیں جتنا کالا باغ ڈیم ایشو ہوا تھا۔ وہ کیا ہے؟ وہ جو کنال بن رہی ہے، چولستان کنال۔ سر اب بھیا اس بات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے دیکھو اس کی ہیٹ اتنی ہے ابھی تک۔ آج کیوں نکالی آپ نے؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ تحریک انصاف ابھی تک کوشش کر رہی تھی کہ ہم سولو کھیلیں۔ ان کو بہت لوگوں نے سمجھایا کہ صاحب جس قسم کے حالات کا آپ سامنا کر رہے ہیں ایسے حالات میں سولو نہیں کھیلا جا سکتا، آپ کو اتحاد بنانے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جان بوجھ کر یہ کیا کہ نسبتاً کمزور جماعتوں سے، یعنی عددی اعتبار سے، محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت سے کیا، اختر مینگل صاحب کی جماعت سے کیا، اور اس کا نام رکھ دیا تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ بات جب بھی نہیں بنی کیونکہ کوئی ایسا واقعہ ہونا چاہیے نا جو لوگوں کو جل کر سکے۔ اس کے بعد پھر یہ محمود خان اچکزئی کی اصرار پر، کیونکہ بہرحال جو بھی تم کہہ لو، محمود خان اچکزئی ایک پرانے سیاسی کھلاڑی ہیں۔ اسی طرح شاید خاقان عباسی صاحب ہزاروں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال 88 سے وہ ایکٹیو پالیٹکس میں ہیں۔ ان لوگوں نے مل ملا کے کہا کہ نہیں یار، ہمیں اب اسلام آباد سے باہر نکلنا ہوگا، اور یہ جو طریقہ ہے کہ ہم محدود کر رہے ہیں کہ یار جب بھی ہوتا ہے پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو کہ جی آ جاؤ اسلام آباد، تو ایک عجیب و غریب قسم کی پختونخوا ورسز پنجاب قسم کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ وہ آ رہے ہیں جی سومناتھ فتح کر رہے ہیں کہ ہم اور لوگوں سے بھی جائیں۔ پھر انہوں نے فوکس کیا سندھ کے اوپر۔ سندھ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، بہت سارے لوگوں سے گفتگو کے بعد جب ان لوگوں نے رابطے کیے تو ان کو لوگوں نے کہا کہ جناب آپ کی یہ بات تو درست ہے، اتحاد کے لیے سندھ میں رابطہ بھی کریں کہ بھئی آئین کا احترام ہونا چاہیے، آئین کو پوری طرح لاگو ہونا چاہیے، لیکن ہمیں تو یہ ہے کہ آپ فقط ایک مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں، وہ ہے عمران خان کی رہائی۔ تو عمران خان کی رہائی کے لیے ہم لوگ باہر کیوں آئے؟ سندھ کے لوگوں نے یہ کہا ٹھیک ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہماری بھی قیادت جو ہے وہ اکثر جیلوں میں رہی ہے، مطلب جی ایم سید ہو یا آصف علی زرداری، دو انتہائیں ہیں نا، لیکن طویل عرصہ جیلوں میں رہے ہیں، نظر بندیاں رہے ہیں، شیخ ایاز رہے ہیں، تو بھائی ہوتا ہے یہ ہمارے ہاں سیاست میں۔ وہ بتائیں کہ میں عوام کے پاس کس منہ سے جاؤں کہ جی ادھر آپ پہ ڈاکہ پڑ رہا، تو اس پہ ان لوگوں نے وہاں پہ کہا کہ صاحب یہ جو دریائے سندھ میں سے جو پانی آپ کو آ رہا ہے، آپ کے حصے کا پانی جو ہے وہ کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے نئی نہروں کی تعمیر سے۔ اب اصولی طور پر یہ بات درست ہے یا غلط، پلیز یہ بات ذہن میں رکھنا۔ سر
لیکن سوال یہ ہے کہ اس بات کو سیل کس نے کر رہا ہے. یہ جو میں نے ذکر کیا کہ یہ ایک اور کالا باغ ڈیم بن رہا ہے. اب ٹیکنیکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ صاحب یہ تو پنجاب ہی کا پانی ڈیورٹ ہو رہا ہے, کسی اور صوبے کا پانی ڈیورٹ نہیں ہو رہا. تو ہمیں کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا. نمبر 1, اوور آل پاکستان کے اندر جو پانی آ رہا ہے گلیشیئرز اور مونسون کے استحکام کے اتحاد سے, اس کی بتدریج جو ہے وہ کمی ہوتی جا رہی ہے. انلیس یہ کہ آپ کے پاس جو فلیش فلڈ آئے جو کہ ایک موسمیاتی اعتبار سے قرب قیامت کی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا بات. تو یا تو آپ باقاعدہ قوم کو اعتماد میں لیتے, باقاعدہ نقش نویسی کر کے ہماری قیادت, مجھے, آپ کو بھی ہمیں سارا بتایا جاتا کہ یار یہ کس نے ان کے بعد میں بات ڈال دی ہے. ایسا نہیں ہو رہا. نمبر 1 یہ نہیں ہوا. تو اب ان لوگوں کو وہاں سے رسپانس ملا ہے. کن لوگوں کو؟ پاکستان تحریک انصاف کو سندھ میں رسپانس ملا ہے. پاکستان تحریک انصاف میں سندھ میں یہ نیریٹو لے رہی ہے. آج حیدرآباد میں گھمن ہاؤس ہے, یہ موسم گھمن صاحب ہیں, یہ وہاں پر پی ٹی آئی سندھ کے نائب صدر ہیں, ان کا گھر ہے. اچھا اوکے. وہاں پر آج ایک ملٹی پارٹی قسم کی کانفرنس ہوئی. ٹھیک ہے, اس میں سندھ کے قوم پرست جماعتیں بھی تھیں, چاہے چھوٹی بڑی. اس سے پہلے بائی دا وے وہ پیر پگاڑا صاحب اور جی ڈی اے کی جماعتوں سے بھی ملاقاتیں کر چکے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سے, ذوالفقار مرزا سے, قادر مقسی, اینڈ اباب آل پیر صاحب پگاڑا. ٹھیک ہے. یہاں حیدرآباد گھمن ہاؤس پر مرکزی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ, لاہور بیسڈ ہیں, جو لاہور سے جنہوں نے الیکشن میں بھی لڑا تھا اون چودھری کے خلاف, میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سندھ کی عوام کو بتانے آئے ہیں. ویسے سندھ کے ہوتا ہے, لیکن ٹائم میرے پاس کم ہے, اوورال ٹائم بھی کم ہے میرے پاس. میں معذرت کے ساتھ پورے شو کا ٹائم بھی کم ہے میرے پاس. ختم کر لوں نا اس کی بات, صرف اتنی تو کہہ دوں کہ سندھ کے عوام کو بتانے آئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیاست ملگیر ہے, پورے ملک کے مسائل ایک جیسے ہیں. پورے ملک میں 70 سالوں سے پی ٹی آئی کیا حاصل کرے گی؟ آج سندھ میں پانی کا مسئلہ ہے. سندھ میں جن حکمرانوں کو عوام نے ووٹ دیا, سندھ کے ہاریوں کے پانی کا تحفظ کیوں نہیں کر رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے گڑھ میں جا کر انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم سندھ کا پانی جو ہے وہ سرنڈر کر دو. پیپلز پارٹی کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ جن جماعتوں کی وہاں ٹھیک ہے ایک خاص پاکٹ ضرور ہیں, پورے سندھ میں کیا امپیکٹ؟ بابا اس سے پہلے شاہ محمود قریشی آج سے 5 مہینے پہلے وہ کہہ چکا ہے, باقاعدہ مخاطب کر کے بلاول بھٹو زرداری کو, کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے تمہاری مستقبل کے لیے کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل جاؤ, کیونکہ یہ پانی کے مسئلے پہ تم پھنسو گے. یہ میں تمہیں یور بیسٹ انٹرسٹ بتا رہا ہوں. یہ شاہ محمود قریشی کا بیان ہے. صحیح ہے. اب سلمان اکرم راجہ کا یہ فلیش ہونا, میری ابھی بات تمہارے سامنے میں سندھ کے صحافیوں سے بات کر رہا تھا. آپ نے ابھی جو بات کی نا شاہ محمود قریشی والی, دیکھیں اس میں وزن نظر آ رہا ہے. صاحب تحریک انصاف چھوٹی موٹی جماعتوں کو ملا کے ہلکی پھلکی موسیقی تو کھیل سکتی ہے, بڑا چینج یا امپیکٹ نہیں لا سکتی. بابا کالا باغ ڈیم کا مسئلہ جو ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اللہ بخشے نہیں اٹھایا تھا. پلیز, یہ مسئلہ اٹھایا گیا تھا کس کی جانب سے؟ خان عبد الولی خان کی طرف سے, اور ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دنوں میں اٹھایا گیا تھا کالا باغ ڈیم کا مسئلہ. سن لو نا, گورنر فضل حق تھے وہاں پہ اس وقت, اور اس کے بعد اسی کی بازگشت جو ہے وہ پھر جب محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے تو اسمبلی میں آنا شروع ہوئی. اس وقت تک پیپلز پارٹی نے کبھی کالا باغ ڈیم پہ کوئی پوزیشن نہیں لی. بالآخر پیپلز پارٹی مجبور ہو گئی, اور بی بی خود آ کے. میں اس سے انکاری نہیں ہوں, آپ جو حوالے دے رہے ہیں میں اس سے انکاری نہیں ہوں. نصرت صاحب الائنس بنے گا. سندھ کے لیے پانی 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 ایک بہت سنگین مسئلہ ہے, اور پاکستان میں ویسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے منہ میں خاک کہ 2025 کے بعد سے ہم دنیا کے ان 5 بڑے ممالک میں سے ایک ہوں گے جہاں پر پانی کی شدید کامیابی ہوگی.
اس نقطۂ نظر میں آپ اس قضیے کو دیکھو یہ بڑھتا ہوا. اور اس پر تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ابھی خاموش ہے اس پہ؟ یس دے مسٹ ایکسپلین. ان کے تو خلاف ہو رہی ہے نا ساری چیز. یار نہیں دے شوڈ سے کبھی کون کہتا ہے چلے ٹائم ٹھیک ہے ٹائم. کون کہہ رہا ہے کہ ہم سندھ کا پانی بیچ رہے ہیں؟ آپ ایکسپلین کریں نا. آپ کہیں کہ آپ کیا سندھ کے معاملے لگتے ہو. پیپلز پارٹی کو اس پہ جواب دینا چاہیے. ویری ڈیڈ ٹائم. ورنہ پی ٹی آئی نے جیسے اس کو ہائی جیک کر لیا ہے اس نیریٹو کو. عرب بدو کے خیموں میں وہ گھس گیا تھا نا اونٹ, یہ سلمان اکرم راجہ آج گھس گئے. یہ بھی آج یاد رکھنا. چلیں جی اسد صاحب رکھ لیں ایک لیے بریک لے لیں. ویلکم بیک. نور صاحب آج وسیم ملک صاحب کو میں نے دوبارہ زحمت دی ہے کیونکہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور باقی بار ایسوسیشن کے جو الیکشنز ہوئے ان میں میرے لیے بڑا حیران کن تھا, اور ہم وسیم سے بھی اس پہ بات کریں گے. جو حکومتی حمایت یافتہ وکلا تھے بہت سی جگہوں پہ شاید سوائے ملتان کے ان کو شکست ہوئی ہے. وسیم وارم ویلکم ان شو. ذرا بتائیے گا کہ بار کونسلز کے نتائج کس طرف زیادہ ٹلٹ رہا, جو میں بات کر رہا ہوں وہ درست ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے جو اب ریسنٹ کچھ انتخابات ہوئے ہیں جس میں لاہور بار ایسوسی ایشن, لاہور ہائی کورٹ بار, راولپنڈی, بھاولپور اور ملتان جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے بینچز ہیں وہاں پر انتخابات ہوئے ہیں, اور پھر اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی انتخابات ہوئے ہیں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. جو ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہمارے لیے یہ تھا کہ اس سے قبل ہمارے ہاں وکلا کے دو گروپ ہیں, ایک انڈیپینڈنٹ گروپ اور ایک پروفیشنل گروپ, ان کے درمیان ہمیشہ مقابلہ ہوتا رہا ہے. مگر اس بار ہمیں ایک اور فیکٹر نظر آیا کہ آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے مخالف گروپ اور 26ویں آئینی ترمیم کا حامی گروپ, اور اس میں انتخابات میں کچھ اپسیٹس بھی ہوئے ہیں. اگر میں آپ کو سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو الیکشن ہوا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے, اس کا میں جو حقائق اور جو وہاں کے نتائج ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو واجد علی گیلانی صاحب ہیں, تعلق تو ان کا پروفیشنل گروپ یعنی کہ حامد خان گروپ سے ہے. یہ صدر منتخب ہوئے ہیں, 974 ووٹ انہوں نے حاصل کیے, جبکہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے جو امیدوار تھے عبد الواحد قریشی وہ ہارے ہیں, 704 ووٹ حاصل کیے ہیں انہوں نے. تو یہاں پر ہار اور جیت کا مارجن اس میں فرق بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. جبکہ اگر ہم صدر کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نتائج دیکھیں تو اس میں جو انڈیپینڈنٹ گروپ تھا وہ خاصا حاوی رہا. سیکرٹری جنرل جو تھے وہ منظور ججا صاحب ہیں انڈیپینڈنٹ گروپ کے, یہ 844 ووٹ لے کر منتخب ہوئے, جبکہ جو پروفیشنل گروپ کے قاسم نواز عباسی صاحب تھے انہوں نے 828 ووٹ لیے. اوورآل اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بات کریں تو صدر کے علاوہ باقی تمام جو اس میں منتخب ہوئے ہیں عہدیداران ان کا تعلق تو کہنے کو انڈیپینڈنٹ گروپ سے ہے, مگر یہ بھی انڈیپینڈنٹ گروپ یعنی کہ جو آج کل جس گروپ کو اون کرتے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن بھون صاحب, یہ وہ دیکھو یار یہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے, میں چونکہ اس کی وہ ساری اس میں شامل رہا ہوں, آپ کو شاید اس کا اندازہ ہوگا. میں آسمہ جیلانی مرحومہ میری وہ بڑی بہن کی طرح بہت ہماری دوست تھی, بہت قربت تھی. ان کی آئیڈینٹیفیکیشن, ان کی بنانے والی, ان کی شناخت بنانے والی آسمہ جہانگیر ہے. تو کیا یہ انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے یہ اس وقت آسمہ جہانگیر کے بنائے اصولوں کی روگردانی کرتے ہوئے بھی خود کو ان کا وارث کہہ رہا ہے؟ دیکھیے آج بھی جب بھی اس گروپ کے کوئی سیمینارز ہوتے ہیں یا اس گروپ کی لیگیسی کی بات کی جاتی ہے تو آسمہ جہانگیر مرحومہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے. ایونٹس ہوں تو فلیکسز پہ ان کی تصویر بھی ہوتی ہے اور یہ گروپ انہیں اون بھی کرتا ہے. اب ان کی جو پالیسیز ہیں ان پہ ہم ڈیبیٹ ضرور کر سکتے ہیں, مگر جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کی میں دلچسپ اس میں حقائق کی بات کر رہا تھا تو اس میں انڈیپینڈنٹ گروپ سے بھی بہت سارے وکلا ایسے ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے مخالف ہیں. یعنی کہ اگر ہم بات کریں تو ایک اسلام آباد کا لوکل وکلا کا گروپ ہے جس گروپ کو اون کرتے ہیں یا جس کی سربراہی کرتے ہیں علیم عباسی صاحب, اور یہ پہلے انڈیپینڈنٹ گروپ سے وابستہ تھے مگر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے انڈیپینڈنٹ گروپ سے اپنی راہیں جو ہیں وہ جدا کر لیں. انہوں نے اس بار جو پروفیشنل گروپ کے واجد علی گیلانی صاحب تھے انہیں ووٹ کیا ہے, اور پھر انڈیپینڈنٹ گروپ کے بھی جتنے عہدیداران منتخب ہوئے ہیں. اچھا ایک اور بات, ایک منٹ وسیم, چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, میرے لیے بہت سرپرائزنگ ہیوج یعنی کہ حیران کر دینے والا جو گیپ ہے وہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن میں آتا ہے. وہاں صدارت کے امیدوار احسن حمید اللہ, ان کا تعلق حامد خان گروپ سے ہے. جی ہاں, احسن حمید اللہ صاحب کا تعلق حامد خان گروپ سے. یہ ووٹ لیتے ہیں 1558 1558, اور ان کے مقابل ہیں
خرم مسعود کیانی صاحب یہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے ہیں، خرم مسعود کیانی صاحب انڈیپینڈنٹ گروپ سے ہیں اور یہ ہارے ہیں، اور یہ 1046 مسند یہ کہ پورا تقریباً 500 کی برتری، جی ہاں، ایک چھوٹی سی بار اور 500 اس میں 500 کی برتری. تو بھیا یہ جو دونوں ٹرینڈ جو ایمرج ہو رہے ہیں اور جو باقی شہروں سے بھی خبریں آئی ہیں، لاہور یہ وہ، تو بات مختصر کرو، کہیں آپ کو ایسا تو نہیں محسوس ہو رہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو لاوا پک رہا ہے اس کے خلاف اس جیسی کسی تحریک کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں آزاد عدلیہ کے نام پر، جو کہ 2007 میں دیکھنے کو ملی تھی؟ بظاہر تو ایسی صورتحال اس لیے نظر آ رہی ہے کہ تمام بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کو دیکھیں تو وہ وکلاء یا وہ گروپ یا وہ صدارت کے امیدوار جو بڑے مارجن سے جیتے ہیں، یہ ماضی قریب میں 26ویں آئینی ترمیم کے سخت ناقد رہے ہیں. ان کی جو بار کی پالیٹکس میں اپنی کیمپین تھی وہ 26ویں آئینی ترمیم کے مخالف تھی، اور اس کے بعد انہوں نے بڑے پیمانے پر ووٹ لیا. جس طرح لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے وہاں پر تو یک طرفہ ووٹنگ ہوئی، اور اس میں پوری جو باڈی ہے وہ پروفیشنل. آپ نے یا آپ کے کسی ساتھی نے آف دا ریکارڈ سے ہی اعظم نذیر تارڑ صاحب کی رائے جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہ اتنی ہیوملیٹڈ ڈیفیٹ کے بارے میں کیا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس حوالے سے ہماری جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یا پاکستان بار کونسل ہے جو کہ اعظم نذیر تارڑ کے بڑے قریب ہیں، ان سے آج کے روز اسی حوالے سے گفتگو ہوئی کہ انتخابات کا اگر ہم اوورآل نتائج دیکھیں تو اس میں تو آپ کو خاصا پریشان ہونا چاہیے. تو ان کا آگے سے جواب یہ تھا کہ جو دو بڑی بارز میٹر کرتی ہیں وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اور پاکستان بار کونسل ہے، اور اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کا جو گروپ ہے وہ مسلسل جیت بھی رہا ہے اور اپنی قوت بھی برقرار رکھ رہا ہے. تو انہیں اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی تحریک اٹھتی ہے، اگر مستقبل میں کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو آج ایک استعفیٰ بھی تو آیا ہے، وہ انہی کے گروپ سے آیا ہے غالباً. جی ہاں بالکل، یہ تیسری مرتبہ مسلسل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو رکن تھے پاکستان بار کونسل سے، اختر حسین سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کا تعلق تھا. تو ان کا اس معاملے پر ویسے تو وہ ہمیشہ سے ہی آن بورڈ رہے ہیں، پاکستان بار کا جو موقف تھا یا وکلا کا جو موقف تھا وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں رکھا. مگر پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کا ٹرانسفر تھا، اور پھر اس ٹرانسفر کے بعد جو سینیورٹی کا معاملہ تھا اس پر وہ حکومت سے یا ان بار کونسل سے الائن نہیں تھے، اس پر وہ مخالف سوچ رکھتے تھے، اور اس کی بنیاد لیکن پر ابھی بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہے وہ اس سوچ میں مبتلا پائے گئے ہیں کیا وہ دوبارہ اپنی پسند ہی کا ایک آدمی جوڈیشل کمیشن میں کروا لیں گے اور ستہ خیرہ رہن گیا. اس حوالے سے 2 روز کے بعد ایک اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اور سنید یہ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ احسن بھون صاحب جو ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ انہیں منتخب کیا جائے گا جوڈیشل کمیشن کے رکن کے لیے. چلیں جی، بہرحال اچھا اب یہ ہے کہ بالکل جاتے جاتے ہمیں یہ بھی بتا دیجئے، آپ ہمیں ہمیشہ اپڈیٹ کرتے رہے ہیں، یہ جو ملٹری کورٹ میں سیویلینز کے ٹرائل کی بات ہو رہی ہے، ختم ہو گیا سر، ختم ہو گیا. ملٹری کورٹ میں ہم آپ سے پھر کبھی چلو پھر ٹھیک ہے، کر لیں گے. چلیں بہت شکریہ وسیم. ناظرین ایک وقفہ. جی ناظرین ویلکم بیک. ارے بھائی ایک منٹ ٹھہر جائیں، ہمارے پاس چونکہ وقت بہت ہی کم ہے اور ایک بہت اہم مسئلہ ہے. آئی وش کہ ہم آج پورا پروگرام اس کی جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر سکتے، لیکن بدقسمتی ہماری اور بھی ایشوز ہوتے ہیں. کراچی میں حال ہی میں ایک قتل ہوا ہے نوجوان کا، مصطفیٰ. اب یہ سمجھ آیا کہ جی چلیں نوجوان ہوتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں اور آپس میں لڑائیاں وڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ بات یہ کھل رہی ہے کہ یہ محض ایک دشمنی کی بنیاد پر یا رنجش کی بنیاد پر 2 نوجوانوں میں قتل نہیں تھا، جھگڑا نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ڈرگ مافیا بھی ہے، اور حتیٰ کہ سب سے زیادہ کال سینٹرز جن کے بارے میں مجھے علم ہوا. تو اس کے لیے میں نے زحمت دی ہے. کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں محمد رضا صاحب. محمد رضا صاحب السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیے کہ یہ اس معاملے کا جو ہے وہ ڈرگس کے ساتھ سلسلہ جو ہے وہ کیسے آیا ہوا ہے؟ وعلیکم السلام، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے، اور یہ اس وقت منظر عام پر آیا جب جو مصطفیٰ عامر ہے وہ لاپتہ ہوا، اس کا مقدمہ درج ہوا اور اس کی تفتیش باقاعدہ ABCC کی سپرد کی گئی، اور اس سے تمام تر چیزیں کھلتی رہیں اور مزید انکشافات سامنے آتے رہے. جو ارمغان ہے
وہ باقاعدہ کال سینٹر چلاتا تھا غیر قانونی، اور کافی عرصے سے یہ تمام تر نہیں، آپ جب یہ غیر قانونی، یہ ایک پہلے منٹ جو بیٹھ ہے- جائیں، آپ جب یہ کہتے ہیں غیر قانونی کال سینٹر، اس کو کراچی میں غالباً ڈبہ کہا جاتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ جی بالکل، اس کو ڈبہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کال سینٹرز کے اندر یہ مختلف جو ملکی اور غیر ملکی شہری ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ کالز کی جاتی ہیں، اور یہ وائس اوور آئی پی ہوتی ہے، اس کے ذریعے باقاعدہ یہ کالز کرتے ہیں اور ان کا جو ہے ڈیٹا چوری کیا جاتا ہے، اور ان کے فائنینشیل اکاؤنٹ جو ہے ان تک رسائی حاصل کی جاتی ہے مختلف ایپس کے ذریعے۔ اور یہ وائس اوور آئی پی جو ہوتی ہے، اگر کسی بھی ملک میں کال کی جائے، کسی شہر میں بھی کال کی جائے، جس کے بعد یہ کال جاتی ہے تو اس کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی لوکل شخص جو ہے کال کر رہا ہے، اور یہ مختلف ایپس کے ذریعے یہ تمام تر ڈیٹا اس کا چوری کرتے ہیں۔ اور کال سینٹر کے اندر مختلف ان کے گروپس ہوتے ہیں، ہیکرز بھی شامل ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایک گروپ ایسا ہوتا ہے جو کانفیڈنس سے آپ کو کال کرتا ہے تو آپ کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بینک کا نمائندہ کال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ہیکرز اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی اس اور جب کال یہ سینٹر call میں کرتے فراڈ کا ہیں کام ہی تو ہوتا تھا، ٹائم کم اس لیے اسپیس ہی کرنا پڑے گا اس کو، وہاں بھی فراڈ کا کام ہی ہوتا تھا اس کال سینٹر میں۔ جی بالکل، یہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا تھا، اور یہ ڈیجیٹل کرنسی، اور اس نے مختلف اکاؤنٹس بنائے تھے، اور وہ تمام تر ڈیٹا چوری کیا جاتا تھا، اور مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے جو پیسے کی رقم کی منتقلی ہوتی تھی اس کا ہیر پھیر ہوتا تھا، اور یہ بہت بڑے پیمانے پہ کر رہا تھا۔ پہلے یہ باقاعدہ جو منشیات ہے وہ فروخت کرتا تھا، اس کے بعد یہ اس نے کال سینٹر بنایا، اور کال سینٹر ایک بنگلے کے اندر بنایا گیا تھا، اور یہ بنکر نما پورا بنگلہ تھا جس کے اندر سخت سیکیورٹی تھی، کئی گارڈ سے، سی سی ٹی وی کیمرہ سے، اور جو آٹومیٹک ڈور سے، اس کے علاوہ یہ کسی کی بھی اندر جو ہے رسائی اتنی آسانی نہیں تھی۔ اور یہ تمام تر واقعہ ہوا تو پولیس کو بھی کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب وہ اندر گئے تو ان کو کئی 100 جو ہے جو لیپ ٹاپس وہاں سے ملے ہیں، اور مختلف جو چیزیں میٹل ڈیٹیکٹر سمیت سی سی ٹی وی کیمراز ہو گئے، اور کافی قیمتی چیزیں ملی ہیں اور پولیس کو۔ اور اب یہ اتنا شاطر تھا اپنے کام میں کہ اپنی جو بات تھی امپورٹنس، وہ کسی کو بھی راز نہیں دیتا تھا، اور اس نے باقاعدہ پولیس کو انگیج کیا، 4 گھنٹے تک مقابلہ کیا۔ اسی دوران تمام تر جو اس نے ڈیٹا تھا، جو ڈی وی آر سے وہاں سے تمام تر اس نے ثبوت مٹائے، تمام تر ڈیٹا ڈیلیٹ کیا، اور اس کی عمر جو ہے صرف 23 سے 24 سال ہے، اور اس تمام تر چیز میں اندر پورا گروپ تھے جو کال سینٹر چلا رہے تھے، اور کافی عرصے سے تمام تر چیزیں چل رہی تھی۔ اور متعلقہ جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اتنا منظم طریقے سے یہ تمام تر چیزیں چل رہی تھی، اور تمام تر علاقہ پڑوس کے لوگ بھی اس سے کافی تنگ تھے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر فائرنگ کی آوازیں آنا اور گارڈز کا ہلہ گلا، اور رضا یہ بتائیے گا کہ تو لوگ بھی کافی اس سے پریشان تھے۔ گرفتاری کس کس کی ہوئی ہے؟ جس کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے تھے کیا وہ بھی گرفتار ہوا؟ دوسرا جو مصطفیٰ عامر کا قتل ہے وہ اس کو کیسے لنک کیا گیا اس سب سے؟ جی یہ تمام تر بات جب جا کے کھلی جب 8 فروری کو پولیس نے ریڈ کیا۔ اب پولیس نے ریڈ کیسے کیا؟ جو مصطفیٰ عامر کی جو والدہ تھیں انہوں نے جو ہے مصطفیٰ عامر کی گاڑی میں ایک چھوٹا موبائل فون ڈالا ہوا تھا، جو اس کے ذریعے لوکیشن پر یہ سی پی ایل سی اور جو ادارے ہیں اس کے گھر پر پہنچے ہیں۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں اس نے جدید ہتھیار سے ان پر فائرنگ کی ہے، جس سے ایک ڈی ایس پی وہ بھی زخمی ہوئے تھے، اور ان کا جو ہے محافظ بھی کس نے فائر کیا تھا؟ فائر کس نے کیا تھا؟ حد تک دیکھ سکتے ہیں کہ ساحر حسن نے فائر کیا۔ جی باقاعدہ فائرنگ کی تھی جس سے ڈی ایس پی بھی زخمی ہوئے تھے، ذوالفقار نام ہے ان کا، اور اس میں ایک اہلکار بھی زخمی ہوا تھا۔ اور اسی دوران یہ ان کو انگیج کرتے ہوئے تمام تر ڈیٹا اس نے ڈیلیٹ کیا، اور اس کے بعد باقاعدہ اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ اسی دوران اب ایک اور گرفتاری ہو جاتی ہے، 1 منٹ بھائی، ایک اور گرفتاری ہو جاتی ہے ساحر حسن کی، اور وہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی ہائی کلاس جو ہیں، بڑی مہنگی ڈرگز سپلائی کرتے تھے، جن میں سے وہ اس قاتل کو بھی، مبینہ قاتل کو بھی سپلائی کرتے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں 557 گرام کوئی ویڈ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو بھائی WED وہ چرس کو کہتے ہیں، یہ کوئی اور کوئی ڈرگ ہے
کیا اس کو یعنی پکارتے ہیں؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ جی بالکل، یہ ویڈ جو ہے مہنگی ترین یہ جو ہے ڈرگس اس میں شمار ہوتا ہے. یہ باقاعدہ کیلیفورنیا سے جو اس نے انکشاف کیا ہے، کیلیفورنیا سے یہ منگوائی گئی ہے، اور یہ باقاعدہ اسلام آباد، لاہور اور کچھ منشیات ڈیلرز ہیں جو اس کو باقاعدہ گھر تک پہنچاتے تھے. اس میں 2 کوریئر کمپنیز اس کے ذریعے باقاعدہ یہ جو ہائی مہنگی ترین جو ڈرگز ہے وہ یہاں پر آتی تھی. اور یہ تمام تر ان کا گینگ ہے، آپس میں یہ دوست ہیں. یہ پہلے جو ہے خریدار بھی تھے، اب جو ہے باقاعدہ خود نشہ بھی کرتے تھے. اور جو سائر ہیں یہ بھی 13 سال سے تقریباً اس ڈرگز یہ لے رہے ہیں، اور 2 سال سے انہوں نے فروخت کرنا شروع کیا ہے. اب یہ کہ وقت چونکہ بہت ہی کم ہے، یہ بتائیے کہ ایک منٹ ابھی تک کی یہ، چونکہ یہ تو بڑا ہائی پروفائل اور بہت کمپلیکیٹڈ کیس بن رہا ہے. دیکھیے ایک آخری جو خبر آئی تھی اس میں امریکہ اور ہالینڈ نے مل کر یہ پاکستان کے اندر سے سائبر کرائم کی یہی ڈبہ یہ جو ہیں وہ نکالے تھے، اور کہا تھا کہ بلینز آف ڈالر، $3 بلین، $3 ارب. اب اتنے بڑے سکیم کو آپ کے خیال میں صرف پولیس پاکستان اپنے طور پر حل کر سکتی ہے، اس کی ساری کڑیاں ملا سکتی ہے؟ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیں. جی اکیلے پولیس یہ نہیں کام نہیں کر سکتی ہے، اس کے اندر بہت سارے اور بھی. ویری رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. رضا آپ کا بہت شکریہ صاحب. اور اب اس پہ بہت سیریس ایشو ہے، اس کو بھی ہیو ٹو چیز اٹ. ہم اس کو فالو اپ بھی کریں گے، اور رضا ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمارے ساتھ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.